الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. ابھی انشاءاللہ تلاوت قرآن کے بعد میں جو ہے اس سمر کیمپ کے استاد سید سعد احمد عمری کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. اما بعد، محترم حاضرین اور بچوں، ہماری مسجد جو ہے مسجد سنورین کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے سمر کیمپ کا جو ہے انعقاد کیا گیا ہے. سمر کیمپ کے لیے آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. علم حاصل کرنے کے تعلق سے بہت سارے باتیں، بہت ساری تقاریر آپ لوگوں نے سنی ہوں گی. ٹھیک ہے، دینی علم حاصل کرنے کے تعلق سے بہت سارے فضائل ہیں. تو وہی دینی علم حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ کو جو ہے یہاں پر بلایا گیا ہے. اسی دینی علم حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس سمر کیمپ میں کل 7 سبجیکٹس ہوں گے آپ لوگ کے. 7 سبجیکٹس. ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو ہے عقیدہ. عقیدہ کا مطلب ہے ماننا، بلیف. مسلمان کی کیا بلیف ہونی چاہیے، مسلمان جو ہے اللہ کے تعلق سے کیا سوچتا ہے، کیا اس کو جو ہے عقیدہ رکھنا ہے رسول کے تعلق سے، اور دوسری بہت ساری چیزیں. 7 سبجیکٹ پڑھائیں گے. سب سے پہلے جو ہے عقیدہ. ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے سیرت. سیرت کا مطلب ہے کیا ہے؟ سیرت کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ سیرت کا مطلب کیا ہے؟ سیرت کا مطلب ہے the life of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے آپ لوگ؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا سبجیکٹ کیا ہے؟ سیرت. زور سے بولیے، کیا ہے دوسرا سبجیکٹ؟ سیرت. سیرت کا مطلب بارک اللہ، the life of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سیرت کہتے ہیں. ان کی زندگی میں کیا ہوا، کہاں سے شروع ہے، کہاں ختم ہے. ٹھیک ہے، اس کو پہلا سبجیکٹ ہوا عقیدہ، دوسرا سبجیکٹ سیرت، تیسرا سبجیکٹ ہے قصص الانبیاء یعنی اسٹوریز آف پروفیٹس. یہ جو ہے سیرت جو ہے خاص ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اور دوسری جو ہے تیسرا سبجیکٹ ہے اسٹوریز آف ادر پروفیٹس. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح کے جو ہے جو الگ پروفیٹس ہیں ان کے تعلق سے جو ہے اسٹوریز سنائی جائیں گی. یہ جو ہے 3rd سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ 3rd. 4th سبجیکٹ ہو جائے گا ادب. آداب، مسجد کا ادب کیسے، ماں باپ کا ادب کیا ہے، پڑوسیوں کا ادب کیا ہے، ماں باپ کا کس طرح سے جو ہے سلوک کرنا چاہیے. تو یہ سب جو ہے آداب، مریض کی عادت، اس کے آداب، دعا کے آداب، یہ سب جو ہے آپ کو سکھائے جائیں گے. دعا کس طرح سے کرتے ہیں، ماں باپ سے کس طرح سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 4 سبجیکٹ ہو گئے: عقیدہ، سیرت، قصص اسٹوریز آف پروفیٹس اور آداب. ٹھیک ہے، 5واں ہے تاریخ، ہسٹری، اسلامک ہسٹری. کیا ہے 5واں؟ اسلامک ہسٹری. اس کو جو ہے یہ جو ہے 5واں سبجیکٹ. ٹھیک ہے، اور 6ٹھا سبجیکٹ جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے دعائیں سکھائی جائیں گی. مختلف دعائیں، پیپر آپ کو دیا گیا ہے دعاؤں کا. اس میں سے جو ہے آپ کو دعائیں یاد کرنی ہوں گی، حفظ کرنی ہوں گی، میمورائز کرنی ہوں گی یہ سب دعائیں. ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے ایگزام بھی لیا جائے گا الگ سے.
آپ کو جو ہے 13 دن کی جو ہے کلاس ہوگی اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کا ایگزام ٹیسٹ جو ہے لیا جائے گا اور اسی بیسس پر جو ہے آپ کی جو ہے رینکنگز بھی ہوں گی, آپ کو جو ہے پرائزز بھی دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. چھٹا سبجیکٹ ہو گیا دعائیں. ٹھیک ہے, ساتواں سبجیکٹ نماز کا طریقہ. نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں, شروع کیسے ہوتی ہے, ختم کیسے ہوتی ہے, یہ سب جو ہے آپ کو سکھائی جائیں گی. 7 سبجیکٹ ٹوٹل آپ لوگوں کو سکھائے جائیں گے. اس میں فرائیڈے جو ہے آپ لوگوں کے لیے ہالیڈے رہے گا, فرائیڈے کے دن. ٹھیک ہے, دوسری سب تو آپ لوگوں کو جو ہے شارپ ٹائمنگ جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے اس ٹائمنگ پہ جو ہے آپ لوگ کو ادھر رہنا ہے اور جو ہے کلاسز شروع کی جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے سمر کیمپ دینی علم کے لیے آپ لوگ جمع ہوئے ہیں. جو دینی علم حاصل کرتا ہے اس کی جو بہت ساری فضیلتیں ہیں, اس کے لیے جو ہے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. علم حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ ادھر آ کے تو کیا ہوگا آپ لوگ کے لیے, جنت کا راستہ آسان ہوگا. جنت کا راستہ آسان ہوگا. درجات جو ہے بلند ہوں گے, درجات بلند ہوں گے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات بلند ہوں گے. جنت کا راستہ آسان ہوگا. افسر نے فرمایا جو علم کا راستہ پکڑتا ہے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, جو علم کا راستہ پکڑتا ہے سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, تو اس کی بدولت جنت کا راستہ جو ہے آسان ہو جائے گا. یہ جو ہے, اور اسی طرح سے بہت سارے مختلف حدیث آیتیں آئی ہیں. تو آپ لوگ ایک بات جو ہے ذہن میں رکھیے, علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ جو ہے علم کے تعلق سے دعا کرنی ہے. ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے. مسجد کو آتے ہوئے اب سمر کیمپ کو آ رہے ہیں, سمر کیمپ سے جا رہے ہیں, دعا پڑھتے رہنا. ربی زدنی علما, سب کو پتا ہے نا دعا کیا دعا ہے, زور سے ربی. یہ دعا جو ہے پڑھتے رہیں گے تو جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے دماغ میں جو ہے اچھے سے بیٹھے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں مدد فرمائے گا آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے سمر کیمپ کے تعلق سے چند باتیں ہیں. 7 سبجیکٹ ہوں گے, ٹائم پہ جو ہے آپ کو آنا ہے, ٹائم پہ جو ہے جانا ہے. ٹھیک ہے, جی ابھی آپ سن رہے تھے کہ یہ سمر کورس کس لیے رکھا گیا ہے. انشاءاللہ ابھی میں جو ہے اس سمر کورس کے جو نگہبان ہیں, جو ذمہ دار ہیں, یعنی فضیلت الشیخ جناب اعجاز احمد ندوی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان طلباء کے لیے کچھ واعظ و نصیحت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. محترم حاضرین, عزیز طلباء, الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم دنیا کی سب سے بہترین جگہ پر اکٹھا ہیں. دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون ہے؟ مسجد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. زمین میں سب سے بہترین اور سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں, تو مسجد سب سے اچھی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے اچھی جگہ پر اکٹھا فرمایا, ایک نیک کام کے لیے, ایک نیک مقصد کے لیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. اس سے پہلے آپ کے استاد نے جو آپ کو سمر کیمپ میں کتاب و سنت کی باتیں بتائیں گے, دین کی باتیں بتائیں گے, انہوں نے اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ 15 دن کا جو سمر کیمپ ہوگا اس میں 7 سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے. ہر سبجیکٹ کے تعلق سے انہوں نے تفصیل بیان کی, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. علم حاصل کرنا بہت ثواب کا کام ہے. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں, اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو اس شخص کو آدمی کوئی عزت نہیں دیتا, بلکہ ایسے شخص کو, ایسے لوگوں کو لوگ جانور سمجھتے ہیں, بلکہ جانور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, اور علم حاصل کرنے کا اصل وقت بچپن میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ دماغ پر بیٹھ جاتا ہے, نقش ہو جاتا ہے. بعد میں جو علم حاصل کرتے ہیں
حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن وہ علم زیادہ دیر تک نہیں رہتا. جو عمر والے لوگ ہیں وہ بھی علم حاصل کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں. لیکن بچپن میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے دماغ میں محفوظ رہتا ہے. ہم اپنے بارے میں خود جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں, جو بچپن میں مکتب میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے 10 سال کی عمر میں, 15 سال کی عمر میں, 12 سال کی عمر میں, آج بھی ہمارے دماغ میں وہ ویسے ہی محفوظ ہے. کون سے استاد نے پڑھایا تھا, کہاں پر پڑھایا تھا, کس انداز سے پڑھایا تھا, یہ بھی محفوظ ہے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. تو کون سا علم فرض ہے؟ وہ علم جس سے ہم دین کی معرفت حاصل کریں, وہ علم جس سے ہم نبی کی معرفت حاصل کریں, وہ دین جس سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں. جب آپ بڑے ہوں گے تو اس کو اصول ثلاثہ کہتے ہیں. یہ دین علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے. اپنے دین کے بارے میں کہ ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں اس کی خصوصیات کیا ہیں. ہم سب مسلمان ہیں, مسلمان مذہب اسلام کو مانتے ہیں, تو اسلام کی خصوصیات کیا ہیں ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے ہم جس نبی کو مانتے ہیں, ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی سیرت کیا ہے, ان کی تاریخ کیا ہے, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے, ان کی ہسٹری کیا ہے, یہ ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے. ہم جس رب کو مانتے ہیں, اللہ کو, اللہ کون ہے, اللہ کہاں ہے, اللہ کا پاور کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کیوں پیدا کیا, تو اس کا معلوم ہونا ضروری ہے. اس کو کیا کہتے ہیں علم. اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے تعلق سے بڑی فضیلتیں فرمائی. سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں, اس کے سروں کے اوپر فرشتے اپنا پر پھیلاتے ہیں, نیچے بھی پر پھیلاتے ہیں, اوپر بھی پر پھیلاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے پروٹیکشن پیش کرتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. جب تک آدمی علم نہیں حاصل کرے گا تب تک وہ جنت کے راستے پر نہیں جا سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں. تو سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو سمر کی چھٹیاں ہیں, جس میں عام طور پر چھٹی ہونے کے بعد بچے لوگوں کو گھومنا پھرنا کھیلنا کودنا پسند ہوتا ہے, لیکن اس وقت میں سے کچھ وقت آپ نے سمر کیمپ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے لگایا. اس لیے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو یہ مختصر وقت جو ابھی 2 مہینے کی چھٹی رہتی ہے, صرف 15 دن کا سمر کیمپ ہے, 24 گھنٹے ہوتے ہیں, جس میں سے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے آپ سمر کیمپ میں رہیں گے, باقی وقت آپ کے پاس ہے. تو باقی وقت میں آپ کھیلیں کودیں جو بھی کرنا چاہیں. تو بچوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے, فزیکل ایکٹیویٹی, جسمانی ورزش, یہ بھی ضروری ہے. تو آپ لوگوں نے جو سمر کیمپ میں حصہ لیا ہے, ہم آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی مستقبل کی, ان کے فیوچر کی فکر کی. بچوں کی فکر کرنا, بچوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے, لیکن ان کے ماں باپ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, اس لیے بچوں کو مسجد کا راستہ دکھاتے ہیں. بچے کیا ہوتے ہیں, بچوں کو کچھ معلوم نہیں. اگر آپ نے ان کو مسجد کا راستہ دکھا دیا تو وہ مسجد میں آ گئے, آپ نے ان کو مدرسے کا راستہ دکھا دیا تو مدرسے میں چلے گئے, آپ نے ان کو کھیل کود کا میدان دکھا دیا تو کھیل کود کے میدان میں چلے گئے. بچوں کو آپ نے دوسری غلط جگہوں پر لے جانا شروع کر دیا تو بچے وہاں چلے گئے. تو بچے جو ہوتے ہیں والدین کے, سرپرست کے, ان کی رہنمائی کے ضرورت مند ہوتے ہیں. تو ہر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر کریں. بچوں کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں. گرچہ ہمارے سامنے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن یہی بچے بڑے ہو کر کے قوم کا بڑا کام کریں.
ہم لوگ بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم لوگ بھی ایسی آپ لوگوں کی طرح تھے, چھوٹے تھے, اپنے استاد کے پاس جاتے تھے, بیٹھتے تھے, کبھی غلطیاں ہوتی تھی, کبھی ماں کھاتے تھے. انہی حالات سے گزر کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ہر بچے کے اندر الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے. جتنے بچے یہاں ہیں, سب کا دماغ برابر نہیں ہے, سب کی سوچ برابر نہیں ہے. ایک بچے کے اندر بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے, ایک بچے کے اندر مینجمنٹ کی صلاحیت ہوتی ہے. تو جیسی ان کی عمر ہوتی ہے, جیسی ان کی صلاحیت نکھرتی ہے, اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے اندر جو صلاحیت ہے ان صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جائے, ان بچوں کو ان صلاحیتوں سے روشناس کرایا جائے. جب ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے تو استاد دیکھتے تھے کون بچہ اچھی تقریر کرتا ہے, اس کو تقریر کرنے کے لیے کھڑا کر دیتے. کون بچہ اچھا لکھتا ہے, مضمون لکھتا ہے, اس کو مضمون لکھنے کے لیے کہتے. کون بچہ مینجمنٹ سنبھال سکتا ہے تو اس کو نگران مقرر کر دیتے. تو اس طریقے سے بچوں کے اندر مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو ہر بچے کے اندر الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے جو یہاں پہنچنے کے بعد آپ کی صلاحیت کو نکھارا جائے. بنیادی چیز جو بتانی ہے وہ یہ, سب سے پہلی بات, آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر بوجھ ہے, بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ علم آپ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پہلی بات کیا ہے, یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ بولیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پہلی بنیادی چیز, اللہ راضی ہوگا تو سب راضی ہوں گے. دوسری بات, علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم کو دین کی باتیں معلوم ہوں. سمجھ گئے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے. علم حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ وقت کی پابندی کرنا. جو استاد آپ کو بتائیں گے کہ اتنے وقت پر پڑھائی شروع ہو جائے گی, اس وقت سے پہلے آپ کو مسجد میں پہنچ جانا ہے. وقت کتنے بجے رکھے ہیں؟ 10:30 بجے سے آپ کو مسجد میں پہنچنا, 10:30 بجے سے پہلے پہنچ جانا ہے. کتنے بجے پہنچنا ہے؟ ہاں 10:30. اس سے پہلے پہنچنا ہے, 10:30 بجے نہیں, 10:30 بجے سے پہلے پہنچنا. 10:30 بجے کلاس شروع ہو جائے گا. تو وقت کی پابندی ضروری ہے ہر طالب علم کے لیے. اگر وقت کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. کامیابی کے لیے سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان وقت کی پابندی کرے. بڑوں کو بھی یہی نصیحت ہے, چھوٹوں کو بھی یہی نصیحت ہے, وقت کی پابندی کرنا. اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے دیے ہیں. 24 گھنٹے امیروں کے لیے بھی ہیں, غریبوں کے لیے بھی ہیں, چھوٹوں کے لیے بھی ہیں, بڑوں کے لیے بھی ہیں, مردوں کے لیے بھی ہیں, عورتوں کے لیے بھی ہیں. جن لوگوں نے اس وقت کی قدر کی وہ بہت آگے نکل گئے, اور جن لوگوں نے وقت کی قدر نہیں کی وہ کبھی آگے نہیں نکل پائے. تو آپ کو کیا کرنی ہے؟ وقت کی پابندی کرنی ہے. اپنے گھروں میں اپنے والدین کو بتا دیجئے کہ 10:30 بجے سے پہلے ہم کو مسجد میں پہنچنا ہے. سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے استاد کی عزت کرنا. استاد جو ہوتا ہے آپ کا, استاد کی عزت کرنا. استاد باپ کے مقام پر ہوتا ہے. استاد باپ کے مقام پر ہوتا ہے. جو بچہ اپنے استاد کی عزت نہیں کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. بنیادی چیز ہے استاد کی عزت کرے. ہمارے بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے علماء اپنے اساتذہ کی عزت کرتے تھے. تو وقت کی قدر کرنا, استاد کی عزت کرنا. تیسری بات, جو باتیں آپ کو یہاں بتائی جاتی ہیں, سمجھائی جاتی ہیں, یہ باتیں گھر میں پہنچنے کے بعد اپنے والدین کے سامنے دہرانا. ایسا نہیں ہے مسجد میں آئے, آپ نے دعائیں یاد کی, سیرت پڑھی اور اس کے بعد رکھ دیے, پھر دوبارہ دوسرے دن آئے تب اس کو نکالے. ایسا نہیں ہونا. ہر دن گھر پہ پہنچنے کے بعد اپنے والدین کو, اپنے پیرنٹس کو بتانا کہ آج ہم نے یہ پڑھا ہے, تاکہ آپ کے والدین کو معلوم ہو کہ میرا بچہ 1 گھنٹے کے لیے, 1.5 گھنٹے کے لیے جو ہمارے گھر سے دور تھا وہ کچھ سیکھ کر آیا. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے نہیں؟ کیوں نہیں بول نہیں رہے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ کریں گے نا. ہاں, اسی طریقے سے
जब भी आप इल्म हासिल करने के लिए आए तो दुआ पढ़ के निकलें। आपके उस्ताद ने बताया क्या पढ़ेंगे, रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म को ज्यादा कर दे। दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला कौन है? कौन है सबसे ज्यादा इल्म किसके पास था? अल्लाह के पास। अल्लाह तो अल्लाह है, इंसानों में किसके पास था? अल्लाह जज़ाए खैर दे, माशाअल्लाह। देखिए छोटे छोटे बच्चे कितनी अच्छी बातें बताते हैं। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म किसके पास था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने हमारे नबी को क्या कहा, वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह के रसूल आप ये दुआ पढ़ते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म को और ज्यादा कर दे, मेरे इल्म को और ज्यादा कर दे। तो वक्त की पाबंदी करना, वक्त पर आना, वक्त पर जाना, दिलों में इखलास पैदा करना, जो कुछ भी पढ़ते हैं जा करके अपने माँ बाप को सुनाना, अदब के साथ बैठना, अदब के साथ बैठना। तालीम हासिल करने की कुछ वसूल है, कुछ ज़ाब्ते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन कर आना, समझ गए, नाश्ता करके आना, भूखे नहीं आना, क्योंकि इंसान जब भूखा रहता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता, समझ गए। ये सारी चीजें बुनियादी चीजें हैं, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह असातिज़ा को भी चाहिए कि असातिज़ा भी वक्त से पहले पहुंचे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे आ गए हैं, उस्ताद नहीं है। अगर उस्ताद नहीं है, बच्चे पहले आ गए हैं, वक्त से पहले या वक्त पर आ गए हैं, और उस्ताद नहीं है, तो बच्चों के ऊपर गलत असर होता है। इसलिए उस्ताद को वक्त से पहले पहुंचना चाहिए। उस्ताद को भी जरूरी है ये चीजें। क्यों? इसलिए कि अगर बच्चे मस्जिद में आए और वक्त पर उस्ताद नहीं है तो बच्चों के अंदर एक निगेटिव सोच पैदा होती है, एक मनफी सोच पैदा होती है। हमको बुला लिए हैं, उस्ताद नहीं, तो वक्त पर उस्ताद को आना। इसी तरीके से बच्चों के साथ नरमी करना। क्यों? ये बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ नरमी करेंगे तो ये बच्चे कामयाब होंगे, आपकी बात को कबूल करेंगे। हमारे बचपन में हमारे उस्ताद ने एक मिसाल दी थी, बचपन में देहात में रहने वाले देहाती मिसाल दी थी एक उस्ताद ने हमारे, कि एक बच्चा, उसके वालिद जो है काश्तकार थे, खेती बाड़ी करने वाले थे, तो अपने खेत में गया तो उसने क्या किया, जो खेती थी उसको काट दिया, कुछ खेतियों को काट दिया। तो उसके वालिद ने गुस्सा होकर के उसको 2-3 तमाचे मार दिए। अब दूसरे दिन बच्चे ने क्या किया, ये फसल काटने की वजह से, ये खेती काटने की वजह से कल हमारे वालिद ने मुझको मारा था, इसलिए गया दूसरे दिन और ज्यादा काट दिया। तो बच्चों के अंदर जिद होती है, तो असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों के ताल्लुक से नरमी करें। फिर उसके वालिद ने समझाया, बेटा ये हमारी खेती है, ये हमारी फसल है, जब ये तैयार होगी इसको बेचेंगे, इसी को हम खाएंगे, इसी से हम पैसा कमाएंगे, इसी से हमारी जरूरतें पूरी होंगी। जब प्यार से समझाया गया तब बच्चा स्कूल से आने के बाद जाकर के अपनी खेती की रखवाली करता था। तो बच्चे गच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन उनके अंदर सोचने की, समझने की सलाहियत पैदा होती है। तो उस्ताद को चाहिए कि बच्चों के साथ नरमी का मामला करें। दुरुस्ती व नरमी बहम दरबेस जो फासिद की जर्रा मरहम नवाज, सख्ती और नरमी मिली जुली बेहतर होती है। जैसा कि एक जर्राह, डॉक्टर, सर्जन जब वो सर्जरी करता है, जब वो चीर फाड़ करता है, तो उस वक्त वो रहम नहीं करता है। उस वक्त रहम करेगा तो उसका इलाज नहीं कर पाएगा। उस वक्त वो सर्जरी करता है, उसकी गरासत को बाहर निकालता है, फिर वही डॉक्टर उसके ऊपर क्या करता है, मरहम लगाता है, तब जाकर के लोग सेहतमंद होते हैं। तो एक उस्ताद जो होता है वो सर्जन डॉक्टर की तरह होता है, कहाँ सख्ती करना है, कहाँ नरमी करना है। तो असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों के साथ नरमी का मामला करें। 15 दिन के लिए 1 घंटे 2 घंटे जो भी वक्त रखा गया है, ये मासूम बच्चे आपके पास आ रहे हैं, इन्होंने आपके पास अपना वक्त दिया है। अगर आपने इनके साथ बेवफाई की, आपने अगर इनको अच्छी बातें नहीं सिखाई, अगर आपने वक्त का फायदा इनको नहीं पहुंचाया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। इसलिए
ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی آپ کسی سے خطاب فرماتے تو آپ کہتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. تو بہت ہی قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ، اور بہت ہی قابل مبارکباد ہیں اساتذہ، اور اس سے بھی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کی والدین جنہوں نے آپ کے لیے وقت فراہم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے صحابی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور کہے گا کہ میں نے تم کو اولاد دی تھی، فَمَاذَا عَلَّمْتَهُ وَمَاذَا أَدَّبْتَهُ، تم نے اس کو کون سی تعلیم دی، اس کو تم نے کون سا ادب سکھلایا. تو یہ بچے ہمارے ماتحت ہیں، اگر ہم نے ان کو صحیح تعلیم دی تو قیامت کے دن ہم سرخرو ہوں گے. تو اس لیے بچوں کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور سب سے زیادہ مستحق ہیں مبارکبادی کے مسجد کا مینجمنٹ اور اس کے ذمہ داری اٹھانے والے دوسرے افراد جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا قوم کے بچوں کے لیے. ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں بھی اخلاص پیدا فرمائے. تو یہ چند مختصر بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، جگہ فراہم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمارے دلوں میں یہ الفت اور محبت پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. یہ چند اہم اور بنیادی باتیں تھیں جس کا پہلا مخاطب میں خود ہوں، اس کے بعد آپ تمام حضرات ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.